جو آج ہم نے دیکھا کہ پریسر ڈی جی آئی ایس پی آر کا اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کا یہ کتنا امپورٹنٹ تھا. آگے لانگ ٹرم سولوشن آپ نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں جس طرح سے بلوچستان میں اس وقت ولکینک زون بنا ہوا ہے, تو اب وہاں پر سچویشن بہتر کی جانب جائے گی آنے والے دنوں میں؟ جی احتشام صاحب. دیکھیں ہم نا دو چیزیں بڑی واضح طور پہ سامنے آئی ہیں. اب ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی آپ نے پریس کانفرنس سن لی اور چیف منسٹر صاحب نے کل بھی باتیں کی, آج بھی باتیں کر لی ہیں, تو تھوڑا سا تو آپ کو بھی چیزوں کا اندازہ ہو گیا. اب دیکھیں جو اطلاعات ہیں, میری اطلاعات ہیں, دو فرنٹ پہ اب بڑی تیزی کے ساتھ کام ہوگا. ایک انٹرنل فرنٹ ہے اور ایک ایکسٹرنل فرنٹ ہے. ابھی دیکھیں اس کو کہا جا رہا ہے واٹر شیڈ مومنٹ ہے. جس طریقے سے آپ نے دیکھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل بھی کہا تھا کہ جی یہ تو اب گیم چینجر کے طور پہ دیکھا جائے گا اس کو, جعفر ایکسپریس کو. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ war has come to us and we will have to take this war to them, یعنی ٹی ٹی پی اور یہ بی ایل اے کی طرف لے کے جایا جائے گا اور اوفینسو پالیسی بنائی جائے گی. اور اس کا کیا طریقہ ہوگا یہ تو ڈیٹیلز ہمیں اتنی جلدی نہیں پتہ چل سکتی, لیکن ایک اندازہ ہو گیا ہے کہ اب وہ جو کہا جا رہا تھا جی کہ بات چیت کا دروازہ کھولا جائے, تھوڑا سا لینئنٹ ویو لیا جائے, یہ کیا جائے وہ کیا جائے, وہ تو ان دا فرسٹ پلیس تو یہ ہے کہ ایک انتہائی سخت پالیسی اختیار کی جائے گی. کنیکٹک آپریشن تو چلتا رہے گا, اس میں کیا ترمیم ہوگی, کس طریقے سے لے کے جایا جائے گا, اس میں کیا کیا انٹیلیجنس شیئرنگ کس طرح ہوگی, انٹیلیجنس کے محاذ پہ کہیں اگر یہ اسٹریٹجک محاذ پہ اگر فیل ہو رہا ہے تو اس کو کیسے دور کرنا ہے, یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ایک اوفینسو پالیسی بنائی جائے گی. ایک تو یہ بات ہے. اور دوسری بات ہے ہم نا ایکسٹرنل فرنٹ پہ ابھی آپ نے دیکھا جس طریقے سے ساری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, ایون انٹرنیشنل میڈیا سوائے انڈین میڈیا کے سب نے اس کو دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا اور مور اور لیس وہی باتیں کی جو میں آپ ہمارا میڈیا گورنمنٹ باتیں کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب جو ایکسٹرنل فرنٹ پہ جو کام ہونا ہے, ایک تو آپ دیکھ لیں لیٹسٹ مانیٹرنگ رپورٹ سلامتی کونسل کی جو آئی ہے, انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ یہ دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے. اور اس سے پہلے ایک اور میٹنگ میں ایران, ٹرکی اور باقی لوگوں نے بھی کنڈیم کیا اس کو. اب جو نیا کام ہونے جا رہا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی اگلے 2-3 دن میں ہمارا اقوام متحدہ میں ہمارے جو چیف ہیں وہ ایک نئی قرارداد پیش کریں گے. وہاں پہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں باقاعدہ ثبوت دیے جائیں گے, اور وہ جو انٹرنیشنل اپنا ان کے ساتھ جو کنیکشن تھا, وہ جو سارے کے سارے رابطے میں تھے ان کے ہینڈل افغانستان میں, وہ ساری ڈیٹیل ان کو دی جائیں گی. اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس اب قرارداد کو اڈاپٹ کیا جائے گا. اچھی بات آمنا یہ ہے کہ پاکستان آج جو ہے نا وہ آج کل سیکورٹی کونسل کا نان پرماننٹ ممبرز ہیں, لہذا اس کا بھی اس کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری کوشش کی جائے گی کہ افغانستان کے بارے میں ایک ریزولوشن اڈاپٹ کیا جائے ان کے خلاف ثبوتوں کی روشنی میں کہ جو کہہ رہے ہیں. اگرچہ کل انہوں نے ڈینائی کیا جی ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں, اپنے گھر کو ٹھیک کریں, تو یہ کہتے ہیں ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا. دوسری بات کی جا رہی ہے کہ چند دنوں میں ایک اور قرارداد سلامتی کونسل میں پیش کی جائے گی. ایک امپورٹنٹ بات آمنا ایک امپورٹنٹ بات سننے. ہاں دوسری بات ہے کہ دوسری قرارداد جو ہے نا وہ ہندوستان کے خلاف پیش کی جائے گی اور وہ بھی ثبوت دیا جائیں گے. اگرچہ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے انٹرنیشنل کمیونٹی میں کیونکہ عرصہ رسوخ ہے, شاید وہاں پہ اتنی آسانی کے ساتھ وہ قرارداد منظور نہ ہو, لیکن یہ رجسٹر کروایا جائے گا کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے پاکستان میں, دہشت گردی کو کس طرح ہوا دے رہا ہے. جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.